بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں نصیحت بھرے اور زندگی کو تقویت دینے والے اور زندگی کو ہرے بھرے رکھنے والے باتوں کے ساتھ، حقیقتوں کے ساتھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قول ہیں، جس قوم کی نوجوان روحانیت یعنی دین کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر آئیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ مجھے 1 لاکھ عیسائیوں اور ان کی تلواروں سے کوئی خطرہ نہیں، مجھے تو خطرہ ہے ان 1000 مسلمانوں سے جو شراب پی کے غرق ہو چکے ہیں۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جائے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا سا رہ جاتا ہے۔ صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک جاسوس دشمن کی پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ کافر سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے محافظ شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے اور پاسبانوں نے خود کو گھروں میں قید کر لیا اور عورتیں ان کے پیروں کی زنجیریں بن گئے۔ حکومت کا نشہ، دولت اور عورت اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتے ہیں۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ تمہیں یہ اصول قرآن مجید نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کر لو۔ حکمران اپنی حکومت کی حفاظت کرتا ہے اور مجاہد اپنے ملک پر قربان ہوتا ہے۔ سپاہ گری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور زر و جواہرات کی محبت ہے۔ کہاں وہ وقت تھا کہ ہم دنیا پر چھا گئے تھے اور کہاں ہمارا وقت ہے کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے، مگر میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ میں اپنی قوم کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو، اور اپنے دشمن کو بھی اچھی طرح پہچان لو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور تمہارے متعلق وہ کیا ارادے رکھتا ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں 3 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت، مرد کی غیرت اور مسلمان کا خون۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ 2 قسم کی لعنتوں سے بچو: مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے پر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ بری عادت اور اچھے تعلقات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہوں اس قوم کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ حافظ۔